السلام علیکم ناظرین، ہمارے دوست، اللہ آپ سبوں کو باخیریت رکھے۔ ہمارے عبداللہ دین اسلام کی باتیں چینل کے پیارے، میں آج صلح حدیبیہ میں ابو جندل رضی اللہ عنہ تعالیٰ اور ابو بصیر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کا قصہ بیان کر رہا ہوں۔ اسے غور سے سنیں اور ساتھ میں اس کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر بھی کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جو بھی میں قصہ بیان کروں اسے جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ آمین ثم آمین۔ میں اب اس کو شروع کر رہا ہوں۔ صلح حدیبیہ میں ابو جندل رضی اللہ عنہ تعالیٰ اور ابو بصیر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کا قصہ ہے۔ سن 16 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادے سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے۔ کفار مکہ کو اس کی خبر ہوئی اور وہ اس خبر کو اپنی ذلت سمجھے، اس لیے مزاحمت کی اور حدیبیہ میں آپ کو رکنا پڑا۔ جانشار صحابہ ساتھ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنا فخر سمجھتے تھے، لڑنے کو تیار ہو گئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی خاطر سے لڑنے کا ارادہ نہیں فرمایا اور صلح کی کوشش کی، اور باوجود صحابہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی لڑائی پر مستعدی اور بہادری کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی اس قدر رعایت فرمائی کہ ان کی ہر شرط کو قبول فرما لیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو اس طرح دب کر صلح کرنا بہت ہی ناگوار تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے کیا ہو سکتا تھا کہ جانثار تھے اور فرما بردار تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ جیسے بہادروں کو دبنا پڑا۔ صلح میں جو شرطیں ہوئی، ان شرطوں میں ایک شرط یہ تھی کہ کافروں میں سے جو شخص اسلام لائے اور ہجرت کرے، مسلمان اس کو مکہ واپس کر دیں، اور مسلمانوں میں سے خدا نخواستہ اگر کوئی شخص مرتد ہو کر اسلام سے پھر کر چلا آئے تو وہ واپس نہ کیا جائے۔ یہ صلح نامہ ابھی تک پورا لکھا بھی نہیں گیا تھا کہ حضرت ابو جندل ایک صحابی تھے جو اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیف برداشت کر رہے تھے اور زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے، اس لیے حالات میں گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید پر پہنچے کہ ان لوگوں کی حمایت میں جا کر اس مصیبت سے چھٹکارا پاؤں گا۔ ان کے باپ سہیل نے جو اس صلح نامہ میں کفار کی طرف سے وکیل تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ میں مسلمان ہوئے، انہیں صاحبزادے کو تماچے مارے اور واپس لے جانے پر اصرار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی صلح نامہ مرتب بھی نہیں ہوا ہے، اس لیے ابھی پابندی کس بات کی، مگر انہوں نے اصرار کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی مجھے مانگا ہی دے دو، مگر وہ لوگ جن
जिद पर थे, न माने। अबू जुंदल रजी अल्लाह अन्हु ताला ने मुसलमानों की पुकार कर फरियाद भी की कि मैं मुसलमान होकर आया और कितनी मुसीबतें उठा चुका, अब वापिस किया जा रहा हूँ। इस वक्त मुसलमानों के दिल पर जो गुजर रही होगी अल्लाह ही को मालूम है, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से वापिस हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीम फरमाई और सब्र करने का हुक्म दिया और फरमाया, अन करीब हक ताला शानहू तुम्हारे लिए रास्ता निकालेंगे। सुलहनामा के मुकम्मल हो जाने के बाद एक दूसरे सहाबी अबू बसीर भी मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा पहुँचे। कुफ़ार ने उनकी वापस बुलाने के लिए 2 आदमी भेजे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्बे वादा वापस फरमा दिया। अबू बसीर रज़ी अल्लाह अन्हु ताला ने अर्ज भी किया कि या रसूल अल्लाह, मैं मुसलमान होकर आया हूँ, आप मुझे कुफ़ार के पंजे में फिर भेजते हैं। आपने उनसे भी सब्र करने को इरशाद फरमाया और फरमाया कि इंशाअल्लाह अन करीब तुम्हारे लिए रास्ता खुलेगा। ये सहाबी इन दोनों काफिरों के साथ वापस हुए। रास्ते में इनमें से एक से कहने लगे, यार तेरी ये तलवार तो बड़ी नफीस मालूम होती है। शेखी बाज आदमी ज़रा सी बात में फूल जाता है, वो म्यान से निकाल कर कहने लगा कि हाँ, मैंने बहुत से लोगों पर इसका तजुर्बा किया। ये कह कर तलवार उनके हवाले कर दी। उन्होंने उसी पर उसका तजुर्बा किया। दूसरा साथी ये देखकर कि एक को निपटा दिया, अब मेरा नंबर है, भागा हुआ मदीना आया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि मेरा साथी मर चुका है, अब मेरा नंबर है। उसके बाद अबू बसीर रज़ी अल्लाह अन्हु ताला पहुँचे और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आप अपना वादा पूरा फरमा चुके कि मुझे वापस कर दिया और मुझसे कोई अहद ना लोगों का नहीं है जिसकी जिम्मेदारी हो। वे मुझे मेरे दीन से हटाते हैं, इसलिए मैंने ये किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लड़ाई भड़काने वाला है, काश कोई इसका मुईन व मददगार होता। वो इस कलाम से समझ गए कि अब भी अगर कोई मेरी तलब में आएगा तो मैं वापस कर दिया जाऊंगा। इसलिए वो वहाँ से चलकर समुद्र के किनारे एक जगह आ पड़े। मक्का वालों को किससे का हाल मालूम हुआ तो अबू जुंदल रजी अल्लाह अन्हु ताला भी, जिन का किस्सा पहले गुजरा है, छिप कर वहीं पहुंच गए। इस तरह जो शख्स मुसलमान होता वो उनके साथ जा मिलता। चंद रोज में यह एक मुख्तसर सी जमात हो गई। जंगल में जहाँ न खाने का इंतजाम, न वहाँ बागात और न आबादियाँ, इसलिए उन लोगों पर जो गुजरी होगी वो तो अल्लाह ही को मालूम है। मगर जिन जालिमों के जुल्म से परेशान होकर ये लोग भागते थे,
ان کا نعت کا راستہ بند کر دیا جو قافلہ ادھر کو جاتا اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ کا اور رشتہ دار کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ سری جماعت کو آپ اپنے پاس بلا لیں کہ وہ معاہدہ میں تو داخل ہو آئیں اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھلے۔ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت نامہ جب ان حضرات کے پاس پہنچا ہے تو ابو بصیر رضی اللہ عنہ تعالی مرجول موت میں گرفتار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ ہاتھ میں تھا کہ اسی حالات میں انتقال فرمایا رضی اللہ عنہ تعالی و ارجہ۔ بخاری شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک چھوٹا سا مختصر قصہ میں نے بیان کیا ہے، اسے آپ اوروں تک پہنچائیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہمارا حوصلہ افزائی ہو۔ میں اور بھی آگے پڑھ کر، کتابیں پڑھ کر، حدیث پڑھ کر میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ آمین ثم آمین۔